بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں پرسسٹنس تسلسل کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں. بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے بعد بہت ہی جوش و جذبہ دکھاتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہمارا جوش اور ہمارا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے اور پھر ایک عرصے کے بعد ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. عام طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے، خاص طور پر طلباء کے اندر، یا آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے اندر، یا آپ کوئی کیریئر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے اندر. بہت سارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں، مگر تھوڑے سے نامساعد حالات جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. ناکامی کی بہت بڑی وجہ تسلسل کا فقدان ہے. بنجامن فرینکلن نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ انرجی اینڈ پرسسٹنس کنکر آل تھنگس. دو چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو انرجی، جذبہ کام کرنے کا، ڈیزائر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر پرسسٹنس ہے، تسلسل ہے، تو یقین مانیے آپ دنیا کا کوئی بھی مشن فتح کر سکتے ہیں. غور کیجئے، ایک سائنٹسٹ جب اپنے کسی ریسرچ کے مشن پر لگا رہتا ہے تو وہ کتنے دنوں تک اس پر محنت کرتا ہے. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال. کچھ تو سائنٹسٹ پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور آخر میں آ کر کے ان کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے. آپ کو تھامس ایڈیسن کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جب بلب ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی تو 10,000 مرتبہ انہوں نے ٹرائی کیا، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوئے. 9,999 مرتبہ ان کا بلب فیل ہو گیا جلنے میں، لاسٹ میں جا کر کے وہ کامیاب ہوئے. ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے مدارس کے طلباء مضمون نگاری کا کام شروع کرتے ہیں. 1 مضمون لکھا، 2 مضمون لکھا، 4 5 مضمون لکھا، اخبارات میں بھیجا، نہیں چھپے، مایوس ہو گیا اور چھوڑ دیا. اسی طرح اگر آپ کوئی ریسرچ کسی موضوع پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ریسرچ کیا، نیٹ میں آپ نے کچھ دیکھا، کچھ کتابیں لائبریری سے لیں، اور اسی طرح کچھ اساتذہ سے پوچھا، اور اس کے بعد میں جب آپ کے حالات تھوڑے بگڑ گئے، تھوڑی ذہنی پریشانی ہو گئی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی مشن بنا رکھا ہے کہ ہم یہ کیریئر بنائیں گے، ہم پروفیسر بنیں گے، یا ہم لیکچرر بنیں گے، یا ہم کوئی کمپٹیشن میں پاس کریں گے، تو آپ نے تیاری شروع کی. 6 مہینہ تک بہت ہی جوش رہا، 6 مہینے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ عام طور پر بیماری پائی جاتی ہے ناکام لوگوں کے اندر. اگر اس بیماری کو دور کرنے میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو یقین مانیے کہ آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر یقیناً کامیاب ہوں گے. دنیا کے جو لوگ بھی کامیاب ہوئے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. آپ ایگزامپل کے طور پر لے لیں کہ گاندھی جی نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا. اگر گاندھی جی نے ہمت ہار دی ہوتی تو کیا آج ہمیں آزادی ملتی؟ نیلسن منڈیلا تقریباً 20-22 سال تک وہ جیلوں کے اندر رہے. اگر انہوں نے ہمت ہار دی ہوتی کہ نہیں اب بہت ہو گیا، 5 سال، 10 سال، 15 سال ہو گیا، اب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس آزادی کے مشن کو اور پھر وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، تو کیا ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی؟ ہرگز نہیں. امریکہ کے ایک مشہور پریزیڈنٹ کیلوین کولج نے یہ کہا ہے، "Nothing in this world can take the place of persistence." دنیا کی کوئی بھی چیز تسلسل کا مقام نہیں لے سکتی. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. یہ بہت ہی عام سی بات ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ ناکام ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، ان کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، ذہانت ہے، محنت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیا. ناکام ٹیلنٹڈ لوگوں کی اس دنیا میں بھیڑ لگی ہوئی ہے. آپ اپنے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نے ایم ٹیک کیا ہوا ہے، کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور وہ ناکام ہے. ناکامی کی وجہ کیا ہے کہ جو انہوں نے مشن شروع کیا اس مشن کے اندر وہ آگے بڑھنے میں ناکام رہے ہیں. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb.
بہت سارے لوگ جینیس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جینیس ہے وہ بہت ہی شاندار کامیابی حاصل کر سکتا ہے، بالکل نہیں۔ جینیس ہونا الگ بات ہے، اور کامیابی کے لیے جو شرائط ہیں ان کا پورا کرنا الگ بات ہے۔ تو جینیس لوگ ناکام بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، جینیس بھی تسلسل کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ایجوکیشن ول ناٹ۔ The world is full of educated dialectics. ایجوکیشن بھی پرسسٹنس اور تسلسل کا مقام نہیں لے سکتی۔ اس دنیا کے اندر ایجوکیٹڈ لوگوں کی تو بھیڑ لگی ہوئی ہے جو ناکام ہیں۔ آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو آپ کو مل جائیں گے، مگر وہ ناکام ہیں۔ پرسسٹنس اینڈ ڈٹرمنیشن alone are omnipotent. تسلسل اور عزم مصمم یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتی ہیں۔ باقی کوئی بھی چیز اس کا مقام نہیں لے سکتی، جینیس بھی نہیں اور ایجوکیشن بھی نہیں۔ اسی لیے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ طلباء یا وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ ذہین نہیں ہیں، جو بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، لیکن وہ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ایک دن 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اچھے مقام پر پہنچ گئے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ ان کے اندر پرسسٹنس ہے، صبر ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل آپ لے لیجیے، آپ کو گلاب کا پھول اگانا ہے۔ گلاب کا پھول آپ مارکیٹ سے گئے، خرید کر کے لے آئے، چھوٹا سا پودا، اور آپ نے اپنی کیاری میں لگا دیا۔ اگر آپ نے اپنی کیاری میں پھول گلاب کا رات میں لگا دیا تو کیا صبح اٹھیں گے اور آپ کو کھلتا ہوا گلاب مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم بھی اور آپ بھی جانتے ہیں اس کے لیے آپ کو کم سے کم 2-3 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا، اور اس 2-3 مہینے کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے؟ روز اس میں پانی ڈالنا ہے، اس میں کھاد ڈالنا ہے، اس میں گھاس پھوس اگر اگ جاتا ہے تو اس کو نکال کر کے پھینکنا ہے۔ یہ کام مسلسل آپ کو 2-3 مہینے تک کریں گے، تب ایک صبح ایسی آئے گی کہ گلاب کا کھلا ہوا پھول آپ کو ملے گا۔ تو ایک معمولی سے گلاب کے پھول کو اگانے کے لیے ہمیں 3 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ تو جب ہم کسی عظیم مشن یا کسی عظیم مقصد کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں ہمیں یہ انتظار کرتے ہیں ہم کو 2 مہینے 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر ہم کو رزلٹ آ جائے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو بھی مہینوں، سالوں اور کبھی کبھی کئی سال آپ کو اپنے مشن کی کامیابی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بیچ میں آپ کو ویسی ہی محنت کرنی پڑے گی جو آپ کا مشن جس محنت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء اور ہمارے ناظرین، اگر آپ نے کوئی مشن شروع کیا ہے تو چاہے جیسے بھی حالات ہوں، حالات سے گھبرانے کے بجائے، حالات اگر ایسے خراب ہو جاتے ہیں جن سے واقعی آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو ان حالات کے نکلنے کے بعد پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹریک پہ آ جائیں اور اپنے اس مشن میں لگ جائیں۔ ہر انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن یہ عام سی باتیں ہیں۔ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو نامساعد حالات سے پھر نکلے اور پھر اپنے مشن پر لگ جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ پرسسٹنس اور تسلسل کے ساتھ اپنے مشن میں لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ نے محنت کی تو ضرور کامیابی ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔